اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، پھر سے میں آپ کا استقبال کرتی ہوں ڈیجیٹل سوشل سائنس یوٹیوب چینل پر۔ مائی سیلف ایم رخسانہ، اسسٹنٹ ٹیچر آف غالب ہائی اسکول بیلری۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج معاشیت یعنی کہ اکنامکس کا سیکنڈ لیسن جو کہ دیہی ترقی ہے، یہ 10ویں جماعت کا اکنامکس کا سیکنڈ لیسن ہے بچوں۔ پہلے بلینکس کو ڈسکس کر لیں گے بچوں۔ ہندوستان کی حقیقی ترقی ہی دیہاتوں کی ترقی ہے۔ اس کو کہنے والے ڈیش ہیں یعنی کہ مہاتما گاندھی جی۔ دستور کے 73ویں ترمیم کے مطابق ہندوستان میں ڈیش طرح کی پنچایتیں عمل میں آئیں۔ پنچایت نظام کو 3 حصوں میں عمل میں لایا گیا۔ تو یعنی کہ یہاں پر 73ویں ترمیم کے تحت جو ہے مطابق ہندوستان میں ڈیش طرح کی پنچایتیں عمل میں آئی۔ تو جواب ہے پنچایت نظام کو 3 حصوں کو عمل میں لایا گیا۔ بلینک نمبر 3، پنچایتی ادارے ڈیش اصولوں کے تحت کام کرتے ہیں۔ لامرکزیت، دیہی غریب عورتوں کو متحد کر کے ان کو معاشی طور پر خود کفیل بنانے کے لیے تشکیل دیے گئے سیلف ہیلپ گروپ یعنی کہ خود کفیل تنظیمیں۔ کوشچن نمبر 1، 2011 کے سینسس کے مطابق کتنی فیصد لوگ دیہاتوں میں بستے ہیں؟ 68.84%۔ کوشچن نمبر 2، ہندوستان کی حقیقی ترقی ہی دیہاتوں کی ترقی ہے۔ مہاتما گاندھی جی نے اس کو کہا تھا۔ دیہی صنعتیں زوال پذیر تھے، کیوں؟ کیونکہ جدید صنعتوں کے مقابلوں کی وجہ سے۔ دیہی لوگ شہروں کی طرف ہجرت کرتے رہے، کیوں؟ کیونکہ زراعت غیر منافع بخش اور روزگار باقاعدہ نہ ہونے کی وجہ سے تھا۔ دیہی ترقی کے معنی کیا ہیں؟ دیہاتوں کی معاشی اور سماجی فلاح و بہبودی کو دیہی ترقی سمجھا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 6، دیہاتوں میں پچھڑے پن اور غریبی کے اہم وجوہات کیا ہیں؟ زراعت کی پسماندگی اور سست رفتار ترقی۔ کوشچن نمبر 7، لامرکزیت سے کیا مراد ہے؟ انتظامی طاقت فراہم کرنا اور خود لوگوں کو گاہکوں کی ترقی کی ذمہ داری غیر مرکزیت کہلاتا ہے یعنی کہ لامرکزیت کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 8، مہاتما گاندھی جی کے مطابق گرام سوراجیہ کیا ہے؟ نچلی سطح سے ہی منصوبوں کی تشکیل دینے اور ترقی پانے کا عمل ہے۔ کوشچن نمبر 9، ہندوستان میں پنچایت راج نظام کو دوبارہ جاری کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ لامرکزیت کو فروغ دینے کے لیے۔ کوشچن نمبر 10، پنچایت راج نظام کب قائم کیا گیا؟ 1993۔ کوشچن نمبر 11، کس آئینی ترمیم کے ذریعے پنچایت راج نظام قائم کیا گیا؟ 73ویں ترمیم میں، دستور کے 73ویں ترمیم میں۔ کوشچن نمبر 12، کون سے منصوبوں کے تحت بے گھر والوں کو مکانات تعمیر کیے گئے؟ پردھان منتری آواس یوجنا، امبیڈکر والمیکی ہاؤسنگ پروگرام، آشریا یوجنا۔ کوشچن نمبر 13، دیہاتی علاقوں میں خود امدادی ادارے قائم کیے گئے ہیں، کیوں؟ غریب عورتوں کو متحد کرنے اور خود کفیل بنانے میں اہم کردار نبھاتے ہیں۔ کوشچن نمبر 14، 3 مرحلے والے پنچایت راج کے نام لکھیے۔ ضلع پنچایت، تعلقہ پنچایت اور گرام پنچایت۔ کوشچن نمبر 15، ہندوستان کے دیہی علاقوں میں معاشی صورتحال کیسی ہے؟ دیہی لوگوں میں غربت میں اضافہ ہوا ہے جو بنیادی طور پر زراعت پر انحصار کرتے ہیں۔ 60% لوگ بنیادی شعبے میں کام کرتے ہیں لیکن اس شعبے سے قومی آمدنی میں حصہ بہت کم ہے۔
شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ کوشچن نمبر 16، دیہی ترقی کی اہمیت کو مختصراً بیان کریں۔ دیہی ترقی کی اہمیت: زراعت اور زرعی حلقوں کی ترقی کو اپنانے سے ہی دیہی ترقی ہوتی ہے۔ اس سے ملک کی مجموعی ترقی ہوئی ہے۔ زیادہ زرعی آمدنی کے نتیجے میں پیشہ ورانہ اشیاء اور خدمات کی مانگ میں زیادتی ہوتی ہے۔ تعلیم، ہنرمندی، امیونٹی سسٹم یا امیونٹی پاور، اس کی بدولت مزید کئی پیشے ابھر کر ان سرگرمیوں کو وسعت دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کا پیمانہ کی مدد سے پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں۔ بہترین صحت لوگوں کے کام کو قوت برداشت زیادہ ہونے سے قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ بہترین صحت لوگوں کے کام کو قوت زیادتی آتی ہے یہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب صحت رہے گی تو لوگ کام پر جائیں گے اور کام کریں گے تو قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ زرعی آلات اور چھوٹے پیمانے کی صنعتیں ترقی کر کے دیہاتوں کی کل ترقی میں مدد و معاون ہوتی ہیں۔ یہ تمام غریبی کو کم ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ گاندھی جی کے گرام سوراجیہ کے تصور کو لامرکزیت کی روشنی میں بیان کریں۔ ہر دیہات کے نظم و نسق کا اقتدار اور ترقی کی ذمہ داری اس دیہات کے مقامی لوگوں کو دیے جانے کو لامرکزیت کہتے ہیں۔ اس طرح اقتدار کی تقسیم ہونے سے لوگوں کی حصہ داری میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ نچلی سطح سے ہی منصوبوں کی تشکیل دینے اور ترقی پانے کا عمل بھی ہے۔ اس کو مہاتما گاندھی جی گرام سوراجیہ پانے کا عمل بھی ہے اور اس کو مہاتما گاندھی جی گرام سوراجیہ کہا تھا۔ لامرکزیت ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے اور عوام کی آزادی اور وقار کے علاوہ ہمدردی اور باہمی تعاون جیسے اقدار کی حمایت کرتی ہے۔ دیہی ترقی میں پنچایت راج اداروں کا کردار بیان کریں۔ دیہی ترقی میں دیہی لوگوں کو حصہ دار بنانے میں پنچایت راج اداروں کا کردار بہت بڑا ہے۔ غریبی کا خاتمہ، زندگی کا تحفظ اور عام سہولیات کے منصوبوں کو تشکیل دینے میں ان اداروں کی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ گاؤں کے راستوں کی تعمیری، زیر زمین نالیاں، پینے کے پانی کی فراہمی، راستوں پر روشنی کا انتظام کرنا، بیت الخلاء، اسکول اور دواخانوں کی تعمیری، بازار وغیرہ معاشرے کو کام آنے والے سہولیات فراہم کرنے کی ذمہ داری پنچایت اداروں کی ہی ہوتی ہے۔ ابتدائی تعلیم و ثانوی تعلیم بالغاں، پیشہ ورانہ تربیتوں کو فروغ، صحت، ماحولیاتی سہولیات کی فروغ کے تحت وسائل کو ترقی دینے میں بھی پنچایتی اداروں کو اہم کردار نبھایا ہے۔ ہندوستان میں جاری پنچایت راج نظام کے اہم خصوصیات کون سے ہیں؟ گرام پنچایت، تعلقہ پنچایت اور ضلع پنچایت۔ پنچایت نظام کے 3 مرحلوں میں گرام سبھا، راست اور بالواسطہ انتخابات، پسماندہ ذاتیں، پسماندہ و قابل یعنی کہ اقلیتوں اور قوموں کے لیے مخصوص نشستیں، مالیاتی انتظام کرنا، بجٹ تیار کرنا اور حساب کتاب رکھنے کی ذمہ دار پنچایت کو تحلیل کرنے کے بعد مضبوط اقدامات اٹھانا اور اس کے 6 مہینوں کے اندر لازمی طور پر نئے انتخابات کا اعلان کرنا۔ دیہی ترقی میں خواتین کے خود امدادی ادارے قائم کیے گئے ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ دیہاتی علاقوں میں خواتین کی خود امدادی ادارے، استری شکتی ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ یہ غریب عورتوں کو متحد کرنے اور خود کفیل بنانے میں اہم کردار نبھاتے ہیں۔ ان اداروں کے خواتین اراکین ان اداروں کے ذریعے آسانی سے قرض حاصل کر کے پیداواری سرگرمیوں میں محنت کر رہی ہیں۔
بڑی کامیابی سے چلنے والے یہ ادارے بچت پونجی اور قرض کی وصولی میں بھی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ دیہاتوں میں پائی جانے والی برائیاں جیسے نشاور، جوا وغیرہ کے ساتھ ساتھ بچپن کی شادی، جہیز، ذات پات، اندھے تقلید، عورتوں اور بچوں کے استحصال کو مٹانے میں اجتماعی کوشش کو کامیابی ان اداروں سے ہی حاصل ہو رہی ہے۔ ان کے ذریعے بہتر اور ترقی پسند معاشرے کی تعمیری ہو سکتی ہے۔ تحفظ دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ملک کی معاشی ترقی میں عورتوں اور مرد دونوں ذمہ دار ہیں۔ اس طرح دونوں ترقی کے رتھ کے دو پہیوں کی مانند ہیں۔ شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیہی لوگوں میں غربت میں اضافہ ہوا ہے، جو بنیادی طور پر زراعت پر انحصار کرتے ہیں۔ 60% لوگ بنیادی شعبے میں کام کرتے ہیں، لیکن اس شعبے سے قومی آمدنی میں حصہ بہت کم ہے۔ شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ کوشچن نمبر 22، دیہی ترقی کو بہتر بنانے بنیادی سہولیات کو فراہم کرنا بے حد ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خواندگی اور ہنرمندی، صحت، طاقت، نقل و حمل کی سہولیات، توانائی، ذرائع ابلاغ، بازار، مالیات کا انتظام وغیرہ بنیادی سہولیات کو فراہم کرنے بے حد ضروری ہے۔ فراہم کرنا بہت ہی بے حد ضروری ہے۔ دیہی ترقی کی اہمیت کو بیان کیجیے۔ زیادہ زرعی آمدنی کے نتیجے میں پیشہ ورانہ اشیاء اور خدمات کی مانگ میں زیادتی ہوتی ہے۔ تعلیم اور ہنرمندی اس کی بدولت مزید کئی پیشے ابھر کر ان سرگرمیوں کو وسعت دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بہترین صحت، لوگوں کے کام کی قوت برداشت زیادہ ہونے سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ زرعی آلات اور چھوٹے پیمانے کی صنعتیں ترقی کر کے دیہاتوں کی کل ترقی میں مدد و معاون ہوتی ہیں اور یہ تمام غریبی کو کم ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ کوشچن نمبر 24، پنچایت راج ایکٹ 1993 کی اہم خصوصیات کیا ہیں؟ 73ویں دستور کے ترمیم کے ذریعے پنچایت راج نظام 1993 میں قائم کیا گیا۔ گرام پنچایت، تعلقہ پنچایت اور ضلع پنچایت۔ پنچایت نظام کے 3 مرحلوں میں گرام سبھا، راست اور بالواسطہ انتخابات۔ پسماندہ ذاتیں، پسماندہ قبائلی اقلیتوں اور قوموں کے لیے مخصوص نشستیں، مالیاتی انتظام کرنا، بجٹ تیار کرنا اور حساب کتاب رکھنے کی ذمہ داریاں، اور اس کے ساتھ ساتھ پنچایت کو تحلیل کرنے کے بعد مضبوط اقدامات اٹھانا اور اس کے 6 مہینوں کے اندر لازمی طور پر نئے انتخابات کا اعلان کرنا ہے۔ پنچایت راج اداروں نے انسانی وسائل کو ترقی دینے میں بھی اہم کردار نبھا رہا ہے۔ انسانی وسائل کی ترقی کو فروغ کرنا، تعلیم فراہم کرنا، پیشہ ورانہ تربیتوں کو فروغ دینا، صحت اور ماحولیاتی سہولیات کی فروغ۔ جزاک اللہ خیر بچوں، اللہ حافظ۔